آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں ایمان کے شعبے بیان کیے ہیں 77 کے قریب، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمان ان چیزوں کو یہ اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا تو وہ ایمان میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اب یہ تھوڑی زیادہ ہیں، پچھلے سالوں کے اندر ماشاءاللہ میں یہاں عرض کرتا رہا اور آپ حضرات یاد بھی کرتے رہے۔ اس مرتبہ میں اس کو سرسری لے لوں گا اور میں صرف گنوا دیتا ہوں۔ 30 شعبے ایمان کے وہ ہیں جس کا تعلق دل سے ہے۔ 30 شعبے، اس سے کیا پتہ چلا؟ 30 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی ہیں۔ اگر ہم ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک کامل ایمان والے یاد رکھیے گا، ظاہر بسا اوقات ظاہر میں کئی شخص ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ سب رکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں سب برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھنے میں سادہ سا ہمیں لگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے دل پہ محنت کر رکھی ہے، اس کا دل بڑا خوبصورت ہے، اس کے زمین آسمان کا فرق۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے اگر تھوڑا سا بھی صدقہ کیا ہے، تم بعد میں آنے والے پہاڑوں کے برابر بھی صدقہ کر لو، تم میرے صحابہ کے صدقے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا پتہ چلا؟ عمل میں جو جان پڑتی ہے، عمل جو وزنی بنتا ہے، وہ دل کی کیفیات کے ساتھ۔ ایک آدمی اس کا اخلاص اتنا اونچے درجے کا ہے اور وہ 10 روپے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا رتبہ بہت بلند۔ تو اس کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہمیں جب دیندار بننے کا خیال آتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں دیندار بننا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں اپنے دل پہ محنت کرنی۔ تو آج الحمدللہ بڑی دیکھیں آپ کی یہ کتابیں بند کر دیں گے۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اب یہ آپ کا ظرف ہے، اب یہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ کتنی کوشش کریں۔ تو میں 30 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ احادیث کے اندر اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، پوری شعب الایمان، وہ کئی جلدوں کے اندر کتابیں ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 30 کام ایسے ہیں جو آپ نے اپنے دل پہ کرنے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، تو انسان کا ایمان ہو اللہ کے اوپر، اور اس بات کا یقین دل میں رکھنا کہ ہر چیز مخلوق ہے، خالق اللہ ہے، ہر چیز پیدا ہوئی ہوئی ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ نمبر 3 اللہ سے محبت رکھنا۔ نمبر 4 جس کسی سے محبت رکھنا اللہ کے لیے رکھنا، جس کسی سے بغض رکھنا اللہ کے لیے رکھنا۔ یہ آمنت باللہ آپ پڑھتے ہیں نا، اب اپنے ذہن میں بٹھانے کی آسان سی ترتیب ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، بولیے اللہ پر ایمان لانا، اللہ ہی کو خالق سمجھنا اور اللہ ہی سے محبت کرنا، اور جس کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے محبت کرنا، مال کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں۔ یہ ایمان ہے، اس سے انسان کی قیمت اللہ کے ہاں بہت اونچی ہو جاتی۔ اچھا، نمبر 5 فرشتوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ کے بعد آپ پڑھتے ہیں وہ ملائکتی، تو فرشتوں پر ایمان لانا، ہمارے دل میں یہ اعتقاد ہو، یہ یقین ہو، فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، مختلف کاموں پہ لگایا ہے۔ آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ نمبر 6 سب کتابوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی۔ نمبر 7 پیغمبروں پر ایمان لانا، دل میں ایمان ہو انبیاء کرام ایک ہستی ہیں، وہ اللہ کے معصوم اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ جو دین اور جو تعلیمات لے کے آئے ہیں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسولوں سے محبت کرنا۔ اور نمبر 9 قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 10 دوزخ پر ایمان لانا۔ میں اس کو دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ نمبر 1 کیا پڑھا ہم نے؟ اللہ پر ایمان لانا، اور نمبر 2 اللہ ہی کو خالق، باقی سب کو مخلوق سمجھنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ نمبر 4 جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو، جس سے نفرت ہو اللہ کے لیے ہو۔ اور نمبر 5 فرشتوں پر ایمان لانا۔
اور نمبر 6 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 7 انبیاء پر، پیغمبروں پر ایمان لانا، نمبر 8 اللہ کے رسولوں سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اور نمبر 9 قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 10 دوزخ کے اوپر ایمان لانا، نمبر 11 جنت کے اوپر ایمان لانا. ٹھیک ہے. اچھا اسی میں آگے بڑھیے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر آ گیا، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہونے سے پہلے اس سب کو لکھا ہوا ہے. کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو ذلت مل رہی ہے، اور کوئی اونچا ہے کوئی پست ہے، جو کچھ ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان لانا. نمبر 13 قضائے الہی پر راضی ہونا. بہت اہم بات ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے. بعض اوقات اچھا اس تقدیر پر جتنا ایمان انشاءاللہ بڑھے گا اتنا انسان کو سکون ملے گا. اللہ والوں نے ایک بات بڑی عجیب بولی ہے، تجویز میں پریشانی ہے، تفویض کے اندر سکون ہے. ساری پریشانیوں کا حل ایک ہے، تجویز میں پریشانی ہے، تفویض میں سکون ہے. تجویز کیا ہے؟ ہم اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک حالت سوچ لیتے ہیں، پیسہ اتنا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، شادی ایسی ہونی چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے. پھر جب ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم نے اپنے لیے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے. تو ساری اور اللہ والے پریشان نہیں ہوتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والوں کو غم نہیں ہوتا. چیز مل گئی بس. ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے مولانا تقی صاحب نے لکھا، اور انہوں نے لکھا میاں جی نور محمد صاحب اور بڑے اللہ والے اپنا ایک ایک لمحہ وہ قیمتی بناتے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ بازار سے جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے تو پیسے نکال کے خود نہیں گنتے کہ میں گنوں گا تو اتنی دیر میں تو میں گننے میں لگوں گا تو میں اتنی دیر ذکر نہیں کر سکوں گا. اپنی جو تھیلی تھی پیسوں کی وہ دکاندار کے سامنے رکھ دیتے، جتنے بنتے ہیں اتنے گن کے نکال. ایک دن ایسی تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے تھے، ایک چور اچکا آیا، ان کی تھیلی چھین کے چلا گیا. وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب میں بھاگوں گا اس کے پیچھے الجھوں گا، اتنی دیر میں میری آخرت کا نقصان ہو جائے. تو نصیب کی بات ہوتی ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا. اچھا میں یہاں تک دوبارہ دہراؤں گا پھر آپ دہرا لیجئے گا. ایمان کے 30 شعبے ہیں. ہر مسلمان کے دل میں یہ 30 چیزیں بیٹھی بھی ہونی چاہیے عقیدے کے طور پر. اللہ پر ایمان لانا، بولیے اللہ ہی کو خالق سمجھنا، بقیہ سب کو مخلوق سمجھنا. نمبر 3 اللہ سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. نمبر 4 جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے، جس سے نفرت ہو اللہ کے لیے. ان بچوں کو آگے بٹھانا. اور نمبر 5 فرشتوں پر ایمان لانا. اور نمبر 6 سب کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 7 پیغمبروں پر ایمان لانا. نمبر 8 ان اللہ کے رسول سے محبت کرنا. نمبر 9 قیامت کے دن پر ایمان لانا. 10 جہنم پر ایمان لانا. 11 جنت کے اوپر ایمان لانا. 12 تقدیر پر ایمان لانا. اور اسی سے ایک اور بات تقدیر پہ راضی رہنا. کتنی ہو گئی؟ 13 بات. آگے سنیے. پھر نا کچھ چیزیں ہیں، اخلاص، توبہ، توکل، تواضع. بولیے اخلاص، توبہ، توکل، تواضع. اخلاص، دل میں اخلاص ہو، کسی عمل میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام نمود نہ ہو. کہنے والے کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ خوشبو لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے؟ اس کو دیکھا جائے گا، نیتوں کو. وحصل ما فی الصدور، نیتوں کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. اخلاص بہت اونچی چیز ہے بھائیوں. اس کا وزن ہوتا ہے عبادتوں میں. کس اخلاص سے، کس للہیت سے آپ نے یہ کام کیا، صدقہ کیا. سب کے صدقے برابر نہیں ہوتے. کس کے پاس اخلاص زیادہ تھا؟ تو ہمیں کم سے کم ہم اخلاص کے طالب تو بنے. اللہ والے تو ڈرتے رہتے ہیں، اعتکاف تو کر رہا ہوں، اخلاص کتنا ہے؟ راتوں کی عبادت تو کر. ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نیند ان کی متاثر تھی. کہنے لگے کہ
بس اوقات عبادت کی راتوں کو اور پھر لیٹ گئے، نیند نہیں آئی، کہنے لگے اگر کوشش کروں تو پوری رات بھی جاگ سکتا ہوں، لیکن بعض اوقات اس لیے لیٹ جاتا ہوں کہ نفس میں بڑائی نہ آ جائے کہ ہم نے تو ساری رات عبادت کی۔ اللہ، کوشش کروں تو پوری رات بھی جاگ سکتا ہوں اور آرام سے کئی راتیں، لیکن بعض اوقات اس لیے تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بڑائی نہ آ جائے میں تو ساری رات عبادت کرنے والا ہوں۔ بھائیوں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور بغیر تربیت کے، یعنی تربیت کی ابتدا ہی اخلاص ہے، تربیت کی انتہا احسان ہے۔ تربیت کی ابتدا اخلاص ہے، تربیت کی انتہا احسان ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر وقت انسان کے دل دماغ میں یہ ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابتدا شروع میں جب تربیت انسان کی شروع ہوتی ہے تو انسان کو کھٹک پیدا ہوتی ہے، کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اگر یہ کیوں مجھے نہیں پیدا ہو رہی تو پھر مجھے ڈرنا چاہیے۔ شیطان چھوڑتا نہیں ہے، ہماری تو ہر چیز میں نام نمود ہے۔ ہم تو شادیاں کرتے ہیں، ہم مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اس میں نام نمود ہے، ہم تو کپڑے پہنتے ہیں اس میں بھی نام نمود ہے، ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا سامان خریدتے ہیں اس میں بھی نام نمود ہے۔ اس لیے بھائیوں، کبھی زندگی میں خیال آ جائے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے۔ تو اچھا، اخلاص، دوسری چیز توبہ، اور اس کے بعد میں نے کہا توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اسباب تو اختیار کریں گے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں گے، دوا کھائیں گے، یہ کرونا کی احتیاط بقدر ضرورت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر۔ ضروری نہیں ہے کہ جو احتیاط کرے وہ بچ جائے، جو نہ احتیاط کرے وہ مر جائے، یہ اسباب ہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ توکل ضروری ہے۔ اور میں آپ کو دیکھیے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، آپ ان نشستوں کے اندر جینے کا ڈھنگ سیکھیں گے۔ میں آپ کو بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جن کی زندگیوں میں توکل ہوتا ہے ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن میں وعدہ ہے جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر ہم سارے کام ان کے بنا دیتے ہیں۔ آج آپ ان نشستوں کے اندر کم سے کم معلومات کے درجے میں اس بات کو سیکھیے کہ مجھے میں اللہ پہ توکل کرنے والا بن جاؤں۔ اور بھائیوں، یہ بڑی چیز ہے، یہ اللہ پاک بغیر طلب کے نہیں دیتے۔ پیسہ چھوٹی چیز ہے، توکل بڑی چیز ہے۔ اس کے آپ کے اور میرے اندر طلب ہوگی تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ طلب کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ہم روئیں، اے اللہ مجھے اخلاص دے دے، مجھے سچی توبہ دے دے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ حضور کی ایک دعا ملتی ہے بڑی پیاری، اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیت واستہداک فہدیت واستنصرک فنصرت۔ اتنی پیاری دعا، 1 لاکھ روپے اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر تو ان کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یاد کریے ان دعاؤں کو، مانگنا سیکھنا ہے اللہ پاک سے۔ اور وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَ، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں، آپ اردو میں مانگیے، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا لیجئے جو قدم قدم پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تو پھر ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یا اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا دیجئے جو قدم قدم پر تیری رہبری، تیری رہنمائی تجھ سے مانگتے ہیں اور تو پھر ہاتھ پکڑ کے ان کو چلاتا ہے، ان کی قدم قدم پر رہبری کرتا ہے۔ تو دوستوں، ہم کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہم کن چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں؟ ہم کس علم کو سیکھ رہے ہیں؟ یہ علم تھا جو محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ تو انشاءاللہ مانگیں گے اخلاص، توبہ، توکل اور تواضع۔ کہتے ہیں اللہ والوں کو جو سب سے آخر میں جو نعمت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر کچھ نہیں سمجھتا۔ جس خوش نصیب کو یہ نعمت مل گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ تواضع، کسی چیز میں بڑائی نہ ہو،
اپنے علم پر ناز نہ ہو، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ ہو، اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ نہ ہو، اپنی ذہانت کے اوپر گھمنڈ نہ ہو، اپنے پیسے کے اوپر گھمنڈ نہ ہو، اپنی پارٹی کے اوپر، اپنی کسی چیز کے اوپر انسان کو گھمنڈ نہ ہو، تواضع ہو دل سے. میں دیکھ رہا تھا قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیسے رہیں. تو 2-3 چیزیں ملتی ہیں. نمبر 1 اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے ذلیل ہو کے رہو. اللہ یہ چاہتے ہیں. اپنی بڑائی مت بیان کرو، چھوٹے بن کے رہو، چھوٹے بن کے رہو. اور دوسرا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا، سید الانبیاء کو کہا، کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر، اے امام الاولیاء، امام الانبیاء، اے نبیوں کے سردار، مومنوں کے آگے آپ جھکے رہا کر. اللہ اکبر. امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے ایمان والوں کے لیے، تو مجھے اور آپ کو کیا کہا جائے؟ بھائیوں یہ جھکنا ختم ہو گیا. لکھ لیجئے، زندگی کی پریشانیاں یہاں سے شروع ہو گئی. لڑکے والے نہیں جھکتے، لڑکی والے نہیں جھکتے، ناکیں اونچی ہو گئی، مالکان نہیں جھکتے، ماتحت نہیں جھکتے، زندگیاں پریشان. کسی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں. یہ جھک جانا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جھک جاؤ اللہ اٹھائیں گے. یہ پاکیزہ زندگی تو حضور نے سکھائی. تو اب ہم کم سے کم کیا کریں؟ ہم طے کریں. دیکھیے، تلک الدار الآخرہ، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کن کو ملتی ہے؟ آخرت کن کو ملتی ہے؟ آخرت ان کو ملتی ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے. ہر چیز میں اپنی بڑائی، میری چلے، میری مانی جائے، میری سنی جائے، میری رائے پہ عمل ہو، میری تجویز پہ عمل ہو، مجھے بڑا سمجھا جائے، بس ختم ہو گئی زندگی. تواضع. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اخلاص، بولیے اخلاص، توبہ، توکل، تواضع. دوبارہ بولیے، اخلاص، توبہ، توکل، تواضع. اخلاص، توبہ، توکل، تواضع. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کتنے شعبے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اچھا آگے لے لیجئے. حیا. کیا کہا میں نے؟ حیا، شرم. حیا، خوف، امید، صبر، شکر. بولیے، حیا، خوف، امید، صبر، شکر. 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 یہ ایمان کے شعبے ہیں. یہ وہ شعبے ہیں جس مسلمان کے دل میں ہوں گی، چاہے پھٹے کپڑے والا ہوگا، چاہے اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا، اس کے پاس سواری نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہو. ارے دوستوں، اس کے طالب بنو. دنیا میں کوئی نہیں بتا رہا، آج کسی یونیورسٹی میں یہ سبق نہیں دیا جا رہا کہ لوگوں سیکھنا تو یہ تھا. اچھا دیکھیے، حیا. حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم. حیا، آنکھوں میں بھی حیا ہو، سوچوں میں بھی حیا ہو، بولوں میں بھی حیا ہو، انسان کی زندگی با حیا ہو. میں تفصیل میں نہیں جاتا، باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پر. خوف، اللہ کا خوف. ساری خوبیوں کی جڑ اللہ کا خوف. جتنا اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا اتنا، دیکھیے یاد رکھیے میری بات، اللہ کے خوف سے جو ملتا ہے نا بھائی، وہ میں کل پرسوں ایک بات پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر. کسی نے کہا 10 سال کے مجاہدے انسان کو اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتے جتنا 10 منٹ یا 10 دنوں کا گریا اور زاری انسان کو اللہ کے قریب کر دے. دل میں خوف ہونا چاہیے اور مانگنا چاہیے، اور ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں. اللہ سے نڈر ہو جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. نماز چھوڑا کوئی غم نہیں، گناہ کرو کوئی غم نہیں. جو نڈر لوگ ہوتے ہیں نا بھائیوں، بس تو اللہ کا خوف
اب اگلی زندگی میں ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم پوچھتے رہیں علماء سے، کیسے میرے اندر خوف پیدا ہو جائے اللہ کا، کیسے پیدا ہو جائے، میرے اندر خوف ہے یا نہیں ہے، کیسے میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا، اور اللہ سے امید کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آج ہمیں امید ہے، ملک امید لگائے ہوئے ہیں امریکہ سے، اپنی معیشت میں امید، اپنی فلاں چیزوں پہ امید، اپنے ذاتی معاملات میں امید. بھائی امید اللہ سے ہو. امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد میں نے کہا صبر اور شکر. آپ لوگ جانتے ہیں میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کرتا، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. حیا، بولیے حیا، خوف، امید، صبر، شکر. حیا، خوف، امید، صبر، شکر. اچھا کتنے ہو گئے؟ 22 شعبے ہو گئے. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ 22 چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی. اچھا ان دوبارہ 22 کو دہرائیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اللہ ہی کو خالق سمجھنا. نمبر 3 اللہ سے محبت کرنا. نمبر 4 اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی سے نفرت، اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا. نمبر 5 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 6 کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 7 پیغمبروں پر ایمان لانا. نمبر 8 پیغمبروں سے محبت کرنا. نمبر 9 قیامت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 10 دوزخ پر، جہنم پر ایمان لانا. 11 جنت پر ایمان لانا. 12 تقدیر پر ایمان لانا. 13 تقدیر پہ راضی رہنا، جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا. اور 14 اخلاص. 15 توبہ. 16 توکل. 17 تواضع. 18 حیا. 19 خوف. 20 امید اور صبر شکر. اب تھوڑے سے رہ گئے. وعدوں کو پورا کرنا. وعدوں کو، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ مومن کی صفات ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دو، یہ اعلیٰ تعلیم ہے. میرا بچہ وہ ان صفات میں آگے ہو، میں ان صفات میں آگے ہوں، یہ ہے تعلیم. عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا. نمبر 24 مخلوق پہ شفقت کرنا. نمبر 24 مخلوق پہ شفقت کرنا. نمبر 25 خود پسندی کو ترک کر دینا. اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا، خود پسندی، میں ایسا ہوں، خود پسندی کو ترک. نمبر 26 بدخواہی، کسی مسلمان کا برا نہیں چاہنا. یہ دل کی کیفیت ہے، سب کے ساتھ خیر خواہی، سب کا بھلا چاہنا، بدخواہی کو ترک کر. اچھا اس کو ہم جو منفی ہے نا اس کو ہم بات الگ لیتے ہیں. 23 کیا تھا؟ وعدے کو پورا کرنا. 24 کیا تھا؟ مخلوق پہ شفقت کرنا. یہاں تک کو مثبت ہو گئے. اب چند منفی ہیں. خود پسندی دل سے نکال دینا. خود پسندی سمجھ گئے کہ میں اچھا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں ذہین ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھے سب پتا ہے. اور بدخواہی، بدخواہی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے لیے برا نہیں سوچنا. حسد نکال دینا، دل سے کینہ نکال دینا، غصہ نکال دینا، دنیا کی محبت نکال دینا. ختم. 30 شعبے ہو. بولیے. خود پسندی نکال دینا، اور بدخواہی نکال دینا، حسد نکال دینا، کینہ دل سے نکال دینا، اور دنیا کی محبت. اب میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاؤں، یہ کیسے آئیں گے آپ کے دل میں. پہلا کام جو آپ کو کرنا ہوگا، آپ اللہ کو سچی طلب دکھائیے. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو. کیسے دکھائیں گے؟ اللہ سے دعائیں مانگیں. کیا کریں گے ہم؟ اللہ سے دعا مانگیں. دیکھیں آج ہمیں یہی نہیں پتا مانگنا کیا ہے اللہ سے. آپ یاد رکھیے کل قیامت میں جائیں گے نا، اللہ ہمارا دل دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. دل دکھاؤ کیسا لے کے آئے. اگر دل میں یہ 30 چیزیں ہوں گی، مزے ہی مزے ہوں. محنت کر لیں بھائی، محنت کر لیں. یہ ہے محنت کی جگہ. محنت دلوں پہ ہوتی، گاڑیوں پہ تھوڑی ہوتی. صبح صبح ہماری گاڑیاں چمک رہی ہوتی ہیں، دل ہمارے خراب ہوتے.
ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، ہمارے کپڑے چمک رہے ہیں، ہمارے گھر چمک رہے ہیں، نہیں چمک رہے تو ہمارے دل نہیں چمک، کیسے چمکیں؟ ہم طالب ہی نہیں ہیں بھائیوں. دل کے لیے طلب کرنی پڑتی ہے. اللہ. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیے اور یہی ساری 30 چیزیں اللہ سے دعاؤں میں مانگے. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ چیزیں میری دعا میں آ گئی تو آہستہ آہستہ پیدا بھی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک دیکھیں گے ہاں یہ طالب ہے اور طالب کو نوازا جاتا ہے. کون کون نیت کرتا ہے دعاؤں میں مانگیں گے؟ کیسے مانگیں گے؟ دیکھیں، ہم کہیں گے پہلے اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ ہو گیا نا. ہم اے اللہ تو ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اے اللہ اپنی محبت دے دے. اب اسی محبت کو اللہ سے مانگے، اے اللہ ایسی محبت. کیسی دعا ہے؟ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیک. اے اللہ ایسی محبت دے دے جو ساری محبتوں پہ غالب آ جائے. اے اللہ سخت بھوک کی حالت میں جتنی رغبت کھانے کی طرف ہوتی ہے اس سے زیادہ رغبت ہمیں آپ کی طرف ہو. اے اللہ سخت پیاس کی حالت میں ایک انسان کو جتنی رغبت پانی کی طرف ہوتی ہے، اے اللہ اس سے زیادہ اپنی محبت دے دے. اے اللہ میرا دل ایسا بنا دے کہ محبت اور نفرت صرف تیرے ہی لیے ہو، تیرے ہی لیے محبت کروں جس سے محبت کروں، تیرے لیے نفرت کروں جس سے نفرت کروں. یہ سمجھ میں آگے؟ اے اللہ میرا ایمان مضبوط کر دے، فرشتوں پر میرا ایمان مضبوط کر دے، کتابوں پر میرا ایمان مضبوط کر دے. قیامت کے دن پر یا اللہ ایسا ایمان آ جائے کہ میں قیامت کی تیاری کے اندر لگ جاؤں. اے اللہ جنت جہنم پر ایسا ایمان میرا مضبوط کر دے کہ میں جنت کی تیاری میں اور جہنم کے خوف میں لگ جاؤں. پھر مانگے اے اللہ مجھے اخلاص دے دے. اب اخلاص کو اللہ سے مانگے، اے اللہ ایسے اعمال دے دے جس میں صرف تیری رضا ہو، تیری خوشنودی ہو، کوئی عمل مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کوئی عمل کسی کے لیے نہ ہو. اے اللہ مجھے ایسے عمل دے دے. اے اللہ مجھے سچی توبہ دے دے. اے اللہ مجھے اپنی ذات پہ بھروسہ دے دے. اے اللہ مجھے عبدیت دے دے، مجھے تواضع دے دے. اے اللہ میں بڑا بن کے نہیں جینا چاہتا. اے اللہ مجھے تو اپنے گناہ یاد ہیں، میں کیا کسی کے سامنے اپنی بڑائی دکھاؤں. اے اللہ مجھے تواضع دے دے. اور پھر یا اللہ اے اللہ میرے دل میں اپنا خوف دے دے. اے اللہ میری امیدیں اپنے سے وابستہ کر دے. اے اللہ میری ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہوں. اے اللہ مجھے توکل دے دے. اے اللہ مجھے رضا بالقضاء دے دے. اے اللہ میرا سینہ ایسا بنا دے کہ میرے سینے کو مخلوق کی شفقت سے بھر دے، مخلوق کی شفقت سے بھر دے. میرے دل سے مخلوق کی بدخواہی نکال دے، خیر خواہی ڈال دے، حسد نکال دے، کینہ نکال دے، بغض نکال دے. اے اللہ غصہ نکال دے. اب مجھے بتائیے، لاکھوں روپے کی چیزیں دے دی نہیں میں نے دی؟ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ بتا رہا ہوں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. آپ آئیں تو صحیح اس زندگی کی طرف، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، آپ کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. بڑی پریشانی پتہ کیا ہے؟ جو اللہ کے یہاں بے قیمت چیزیں ہیں ہمارے یہاں وہ قیمت والی ہیں، جو اللہ کے یہاں قیمتی ہیں ہمارے یہاں وہ بے قیمت ہے. اس لیے ہم بھی اللہ کے یہاں بے قیمت مانگیں گے. آپ اسی انداز میں دعا کے انداز میں دوہرا لیں جس طرح میں نے کہا نا، کیونکہ اصل یہ ہے، میں نے رٹ بھی لیا، یاد کر لیا اس میں، اصل فائدہ یہ ہے اب یہ اندر آ جائے. اندر کب آئے گا؟ پہلی چیز آپ کو بتائی، آپ اس کے مانگنے والے بنے. مانگے. اللہ پاک کہیں گے یہ جب بھی مانگتا ہے یہ تو اپنی جاب مانگتا ہے، ملازمت مانگتا ہے، اپنی شادی مانگتا ہے، بچے مانگتے ہیں، اس کے یہاں طلب ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، میں کیوں دوں اس کو؟ ٹھیک ہے دوہرا لیں جی، اس طریقے سے دوہرائیں کہ ہر ایک اس کو دعا کے انداز میں بیان کرے. اے اللہ میرا ایمان آپ ہی کے اوپر ہے، ہم تجھ پر ایمان لیں. ربنا اننا آمنا. اے اللہ ہم نے آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ ہمارے خالق ہیں. ایسے جس طریقے سے میں نے کہا اس طریقے سے دوہرا. جتنا آتا ہے، باقی آپ کی نصیب کی بات ہے کہ جس کو طلب ہوگی وہ کرے گا. جلدی ہاں اسی طریقے سے بولیں. نہیں کتاب میں نہیں، کتابیں بند. سلیم بھائی کتاب بند کر، کتابیں بند کر دیں. کتاب جتنا جس کو جو اٹک جائے دوسرا یاد دلائے. کتاب اس لیے دی ہے ہم نے کہ آپ رات کو یاد کریں. ہر دعا سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے.
اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور دعا تو عبادت کا مغز ہے. اور میں قسم کھا کے ایک بات کہوں، جس کو زندگی میں دعا نہیں آئی اس کی زندگی میں تو پریشانیاں رہیں گی. پریشانیاں وظیفوں سے نہیں، دعاؤں سے حل ہوتی. پریشانیوں کا سب سے بڑا وظیفہ وہ دعا ہے. اب دعا میں کیا مانگنا ہے یہ حضور نے ہمیں سکھایا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج اب دیکھیں انشاءاللہ آپ ان نشستوں میں اللہ کا قرب سیکھ رہے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب ذرا سا مجھے بتائیے، صرف ان 2 نشستوں میں آپ نے سیکھا. کل آپ نے سیکھا یا رحمان ہو یا اللہ، یا رحیم ہو یا اللہ، یا ملک ہو یا اللہ، یا قدوس ہو یا اللہ، یا سلام ہو یا اللہ. پھر اس کا معنی بھی آپ کو یہ اللہ کی بڑائی ہوئی، یا مومن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے، میں اور چیزیں بھی سکھاؤں گا، اس کے بعد آپ یہ شروع ہو گئے. کتنا آپ کو اللہ سے مانگنا آ گیا، کتنا اللہ کا قرب بڑھے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب میں باقی چیزیں آپ خود یاد کریے گا. یہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں نا، یہ اہم تھا، یہ میں نے تھوڑا یاد کرا دیا ہے. باقی چیزیں آپ حضرات یاد کرا دیے گا، میں صرف پڑھ دیتا ہوں. 7 شعبے ایمان کے ایسے ہیں جس کا تعلق زبان سے. کیا مطلب؟ کتابیں بند کر دیں مہربانی. 7 شعبے ایسے ہیں جس کا تعلق زبان سے. کیا مطلب؟ ہماری کیا نام ہے، 7 چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ہماری زبان پہ ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، دعا، علم سیکھنا، علم سکھانا اور فضول باتوں سے بچنا. یہ دیکھیں ہم اچھا مسلمان بننا سیکھ رہے ہیں. اچھا مسلمان ہوئے، اس کا پورا وجود اللہ کی پسند کے مطابق ہو، اس کا دل ایسا ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس کی زبان ایسی ہو. اب ہماری زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے. کل میں نے عرض کیا تھا کلمے کی فضیلت. کسی نے کل اہتمام کیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جی. ہم نے ہاں، کلمہ پڑھو بھائی، کلمہ پڑھو. کلمہ آپ کو بہت کچھ دے گا. کلمہ طیبہ کی کثرت، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، علم سیکھنا، علم سکھانا اور اپنی زبان کو لایانی سے، فضول باتوں سے بچانا. آپ ہو گئے اچھے مسلمان. آپ کی زبان بھی اچھی ہے، آپ کا دل بھی اچھا. اگلی بات، 40 شعبے ایسے ہیں جس کا تعلق ہمارے بقیہ اعضاء سے ہے. طہارت، یہ ایمان کا شعبہ ہے. طہارت ہو، ہمارے جسمانی طہارت بھی ہو، قلبی طہارت بھی ہو، دماغی طہارت بھی ہو. صفائی، بدن، کپڑے، جگہ، یہ ساری چیزیں اس میں. بدن چھپانا، ستر کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، جنازہ، تجہیز، تکفین، روزہ، اعتکاف، صدقہ، حج، عمرہ، قربانی. اگر قسم کھائی ہے تو اس کا اہتمام کرنا، کفارہ ادا کرنا، معاملات پہ سچائی اختیار کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، قرضہ لیا ہے تو ادا کرنا، گواہی سچی دینا، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا. جس ماحول میں دین پہ چلنا مشکل ہو جائے اس ماحول کو چھوڑ دینا، چاہے وہاں کتنے ذاتی مفاد ہوں. یہ ایمان کے شعبے ہیں. اور 6 وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے اہل و عیال سے ہے. والدین کی خدمت کرنا، ان کو ایذا نہ دینا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نکاح کرنا تاکہ پاک دامنی ہو، اولاد کی اچھی پرورش کرنا اور اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت ان کے حقوق کا خیال کرنا، مالکان کی اطاعت کرنا. یہ ہو گیا. 18 شعبے وہ ہیں جس کا تعلق عام لوگوں سے ہے. مسلمانوں کی جماعت کا اطاعت کرنا، اگر حاکم ہے اس کی اطاعت کرنا، حکومت سے عدل کرنا، نیک کام میں مدد کرنا، نیک باتیں لوگوں کو بتلانا، بری باتوں سے منع کرنا، جہاد، سرحد کی حفاظت کرنا، لوگوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کرا دینا، مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرنا، امانت داری، اچھا معاملہ، لوگوں کو ضرر نہ پہنچانا، اگر کوئی ایذا دینے والی چیزیں اس کو راستے سے ہٹا دینا، کسی حاجت مند کو قرضہ دینا،
پڑوسی کا خیال رکھنا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو جواب دینا، الحمدللہ یرحمک اللہ کہنا، لہو لعب سے بچنا. یہ آپ کسی وقت میں دیکھ لیے گا. یہ ہے پورا تربیتی نصاب. اپنی اولادوں کو کیا کریں؟ ہماری اولادوں میں یہ باتیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو کیسے سنواریں؟ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کو آپ خود دیکھ لیے گا. اگلا عنوان لے لیتے ہیں. آج آپ نے ایمان کے 77 شعبے سیکھ لیے، الحمدللہ. آپ نے دعا سیکھ لی. آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میرا دل کیسا ہونا چاہیے، اللہ کو کیسا دل پسند ہے.